اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومن و مومنات کو میرا سلام عرض ہے۔ امید ہے آپ سب بفضل امام زمانہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل ایک واقعہ بڑے چرچے میں ہے، سو کل اصحاب کے بھاگنے اور جنگ سے ہارنے کے متعلق اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی بہادری کے متعلق۔ تو جو منظر عام پر اور مشہور زمانہ واقعات اور روایات ہے کہ جو کیسے یہ بھیڑ بکری بن کر بھاگتے تھے، وہ میں آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، لیکن آج میں ان کی ایک معتبر کتاب سے کچھ ہٹ کر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، معارج النبوہ، حصہ سوم ہے اس کے مؤلف ہیں حضرت مولانا ملا معین واعظ الکاشفی ہروی، ٹھیک ہے۔ یہ چھپی کہاں بھائی؟ دلی میں چھپی، مکتبہ رضویہ میں۔ سال کون سا تھا چھپنے کا؟ 1997۔ اس کے پیج نمبر 441 میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر نوازش۔ کشف الغمہ میں روایت آئی ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، عرب کی ایک قوم وادی رمل میں آئی ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ شنجون کے طور پر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو اس جماعت کے شر کو دور کرنے کی کوشش کرے؟ اصحاب صفہ کا ایک گروہ اس کے لیے تیار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو علم عطا فرمایا اور اس گروہ پر انہیں امیر بنایا اور دشمنوں کی طرف بھیجا۔ مخالفین کا قیام ایک وادی میں تھا جس میں بہت پتھر اور درخت تھے۔ اس وادی میں گزرنا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے جب اس وادی میں داخل ہونا اور حملہ کرنا چاہا، اچانک مخالفین اکٹھے ہو کر وادی سے نکلے اور جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ بہت سے مسلمانوں نے شربت شہادت نوش کیا اور باقی شکست کھا گئے اور مدینہ لوٹ آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا، ایک جھنڈا باندھ کر فاروق یعنی عمر کے سپرد کیا۔ جب وہ منزل مقصود پر پہنچے، اس وادی میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ مشرکین جو پتھروں اور درختوں کے پیچھے گھات لگائے ہوئے تھے نکلے اور مسلمانوں کی طرف رخ کیا۔ جنگ و قتال کے بعد لشکر اسلام نے راہ فرار اختیار کی اور دارالسلام مدینے کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد عمرو بن العاص جو حسن تدبیر اور دانش مندی میں مشہور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ ان پر حملہ کے لیے مجھے بھیجے۔ حضور سے اس نے عرض کیا کہ مجھے بھیجے تاکہ العرب الخدعتا، دیکھیں یہ جو کچھ ہوتے نہیں ہیں لیکن بہت کچھ جتاتے ہیں، یہ ان میں سے تھا عمرو بن العاص۔ کیا کہا؟ العرب الخدعتا، کہ میں تو عرب ہوں اور میں اس پر مغلوب آ جاؤں گا، پر عمل کرتے ہوئے دشمنوں کو مغلوب کروں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ایک جماعت کا امیر مقرر کر کے مخالفین کی طرف بھیجا۔ وہ بھی جب دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ساتھ جنگ و قتال کیا، مگر شکست کھا کر لوٹ آئے اور بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ عمرو بن العاص کی واپسی کے چند روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے جھنڈا تیار کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ان کے حق میں اچھی دعا فرمائی اور مسجد احرام تک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے اور حکم دیا کہ ابو بکر اور عمر بن العاص، اب آگئے پیج نمبر 442 میں، ابو بکر اور عمر بن العاص اور صحابہ کی ایک جماعت اس سفر میں حضرت علی علیہ السلام کی رفاقت کرے اور اس کے ثوابدید سے تجاوز نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وادی رمل کے راستے سے اعراض کر کے عراق عرب کی طرف متوجہ ہوئے۔ منزلیں طے کرنے کے لیے مخالفین کی غارت کرنے کا ارادہ کر کے دن کے وقت راستے سے ہٹ کر چلتے اور آرام و استراحت حاصل کرتے۔ جب مخالفین کے ٹھکانوں پر پہنچے، لشکر کو حکم دیا کہ آرام کریں اور خود لشکر کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ عمر بن العاص نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو ان کے یعنی امیر المومنین کے خلاف تھی۔ صحابہ نے کہا، ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی ثوابدید اور رائے پر عمل کرنے کا حکم ہے، ہم ان کی رائے کے خلاف نہیں کر سکتے۔
الغرض شاہ مردہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں جو خیال آتا اس پر عمل کرتے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ طلوع فجر کے وقت دشمن کے سر پر جا پہنچے اور حسب دلخواہ مخالفین سے انتقام لیا۔ اور صاحب کشف الغمہ لکھتا ہے کہ سورہ العادیات اسی باب میں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فتح کی بشارت دی۔ جب حضرت علی علیہ السلام لوٹ کر مدینے کے نزدیک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو استقبال کرنے کا حکم فرمایا اور خود بھی صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جس وقت حضرت علی علیہ السلام کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، گھوڑے سے اتر آئے اور پیادہ یعنی پیدل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سوار ہو، خدا اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہے۔ شاہ مردہ انتہائی خوشی سے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ امت کے کچھ گروہ تیرے متعلق وہ کچھ کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے کہا، تو میں یقیناً تمہارے متعلق چند باتیں کہتا کہ جس قوم پر بھی تو گزرتا وہ تیرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔